بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو ادب کی دنیا میں خوش آمدید۔ آدھی رات کا وقت تھا، تمام سڑکیں سنسان نظر آ رہی تھیں، چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا اور اس سناٹے میں اس کے جوتوں کی ایڑیوں کی آواز بڑی بھدی اور بے سری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فٹ پاتھ پر سستے کرائے کے مکانات کی طویل قطار کے مٹے مٹے نمبر پڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ آخر اسے جس مکان کی تلاش تھی وہ مل گیا۔ سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس نے اس بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا جو صرف بنیان پہنے آخری سیڑھی پر کھڑا ہوا تازہ ہوا حاصل کرنے کے لیے گہری گہری سانسیں لے رہا تھا۔ نیم تاریک ڈیوڑی میں اس نے لیٹر باکسوں پر لکھے ہوئے ناموں کا جائزہ لیا اور پھر لکڑی کا زینہ طے کر کے دوسری منزل پر آ گیا۔ کوریڈور میں قدم رکھنے سے پہلے اس نے متجسس نظروں سے مختلف کمروں کے بند دروازوں کو دیکھا اور پھر محتاط انداز میں آگے چلنے لگا۔ وہ چھوٹے قد اور چھریرے جسم کا ایک نوجوان تھا۔ سر پر تنکوں کا بنا ہوا ہیٹ رکھا تھا جو اس کی زرد آنکھوں پر جھکا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر اپنے چہرے اور گردن سے پسینہ خشک کیا اور زیر لب بڑبڑاتے ہوئے گرمی کو برا بھلا کہنے لگا۔ دفعتاً ایک کمرے کا دروازہ کھلا۔ قمیض پاجامہ پہنے ہوئے ایک آدمی نمودار ہوا۔ اس نے دودھ کی ایک خالی بوتل اپنے دروازے کے سامنے فرش پر رکھی، سرسری نظر سے نوجوان کی طرف دیکھا، ایک جمائی لی اور دوبارہ کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ نوجوان چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہ کان لگائے کوئی آہٹ سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک طویل مدت انتظار کرنے کے بعد آخرکار اسے ایک اہم کام سپرد کر دیا گیا۔ ویٹو اسے اپنے باقاعدہ آدمیوں میں شامل کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے اسے صرف اتنا کرنا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ویٹو کے اعتماد کا اہل ثابت کر دے۔ اب اسے معمولی چوریوں یا پولیس کے خوف سے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آج کی رات کے بعد وہ ایک بہتر اور خوشائند مستقبل کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ اسے صرف یہ امتحان پاس کرنا تھا، اس کام کو خوش اسلوبی سے انجام دینا تھا۔ ہر پستول باز کو ویٹو کے گروہ میں شامل ہونے سے پہلے اس آزمائش سے گزرنا پڑتا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بیس بال ٹیم میں منتخب کیے جانے سے پہلے ہر کھلاڑی کو اپنی صلاحیت کا لوہا منوانا پڑتا ہے۔ ویٹو کی مثال بالکل کسی کوچ یا استاد کی طرح تھی اور وہ اپنی ٹیم میں صرف بہترین آدمیوں کی شمولیت پسند کرتا تھا۔ یہی وجہ کہ اس کا گروہ اب تک مضبوطی کے ساتھ قائم تھا، جبکہ دوسرے بہت سے گروہ پولیس کا دباؤ پڑتے ہی اپنا دھندا سمیٹ کر بھاگ نکلے تھے۔ ویٹو جو کہ سسلی کا باشندہ تھا، بہت ہوشیار اور چالاک ذہن کا مالک تھا۔ اب تک کوئی اسے نیچے دکھانے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ویٹو کے گروہ کے تمام آدمی کسی ٹیم کی طرح نظم و ضبط کے ساتھ کام کرتے تھے اور اس کے ہر حکم پر بلا چوں چرا عمل کرنے کے لیے مستعد رہتے تھے۔ صرف اسی طرح کے منظم گروہ میں شامل ہونے کے بعد کوئی اپنے آپ کو محفوظ خیال کر سکتا تھا، مگر یہ بات بھی امر واقعہ تھی کہ ویٹو قیامت تک زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ ہر شخص کو ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا پڑتا ہے، خواہ موت کسی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ آدمی جس کے دل میں آگے بڑھنے کا حوصلہ اور امنگ ہو، اگر چاہے تو ایک دن ویٹو کی جگہ حاصل کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے بہت کچھ سیکھنا اور تجربہ حاصل کرنا ہوگا۔ یہ جاننا پڑے گا کہ گروہ کے جملہ افراد کیسے اور کس طرح کام کرتے ہیں۔ آج کی رات کا کام انجام دینے کے بعد وہ کم سے کم اس راہ پر قدم تو رکھ ہی دے گا جو اسے ایک نہ ایک دن سربراہی کی منزل تک لے جا سکتا ہے۔ وہ ویٹو کے گروہ کے باقاعدہ ارکان میں شامل ہو جائے گا۔ اس نے اپنے جیکٹ کو درست کیا تاکہ بغلی ہولسٹر میں لگے ہوئے ریوالور کا ابھار اوپر سے نظر نہ آ سکے۔ ویٹو کہا کرتا تھا کہ اپنا لباس اس طرح تیار کرواؤ کہ وہ سینے پر سے کافی ڈھیلا ہو۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میرے آدمیوں پر نگاہ ڈالتے ہی انہیں تاڑ جایا کریں۔ یہ الفاظ یاد آتے ہی اس کا سینہ فخر سے پھول گیا۔ ویٹو نے اس سے یہ بات کہہ کر گویا یہ مان لیا تھا کہ وہ اسے اپنے آدمیوں میں شمار کرتا ہے۔ پھر اس بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ویٹو کو یقین تھا کہ وہ آج کی رات ضرور کامیاب ہو کر لوٹے گا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ دینا ہی پڑے تو بے شک اسے پہلے رقم دے دینا، مگر خیال رکھنا کہ وہ تمہارے ہاتھ سے بچ کر نہ نکلنے پائے۔ اس نے جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈال کر 4.5 بور کے ریوالور کو ہولسٹر میں کچھ ڈھیلا کیا اور اس کا سیفٹی بٹن بھی کھول دیا۔ پھر کوریڈور کے آخر میں واقع کمرے کی طرف بڑھا، ماچس جلا کر اس کا نمبر دیکھا اور پھر ہاتھ اٹھا کر لگاتار 3 بار اور پھر کچھ رک کر مزید 2 بار دستک دی۔ اس کے کانوں میں دروازے کی دوسری جانب فرش کے تختے چرچرانے کی آواز آئی اور پھر کسی نے پھنسی پھنسی آواز میں پوچھا، کون ہے؟
میں ہوں پریتی، اس نے سرگوشی میں جواب دیا۔ مجھے ویٹو نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ ایک طویل سکوت کے بعد دروازے کی کنڈی گرنے کی آواز سنائی دی، پھر قفل کھولا گیا اور پھر دروازہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوا۔ اسے دروازے کی دوسری جانب کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ کمرہ اندر سے بالکل تاریک تھا۔ اندر آ جاؤ، اسی آواز نے کہا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی آنکھیں چاروں طرف پھیلے ہوئے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھیں اور جسم کا ہر عضو اپنی جگہ چوکنا اور ہوشیار تھا۔ اچانک چھت پر لگا ہوا ایک تیز بلب روشن ہو گیا۔ ایک پل کے لیے اس کی آنکھیں جھپک گئیں۔ اپنے پیچھے دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی وہ تیزی سے گھوما۔ اس کا ہاتھ بغلی ہولسٹر میں لگے ہوئے ریوالور کی طرف بڑھا، مگر پھر درمیان میں ہی رک گیا، کیونکہ اس کی نظروں نے ایک دوسرے ریوالور کی نال کو اپنی جانب اٹھے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس نے ریوالور اور اس پر لگے ہوئے سائلنسر کو پہچان لیا۔ آج کل عام طور پر پستول باز اسی قسم کے ریوالور استعمال کرتے تھے۔ وہ آدمی کم سے کم 6 فٹ 3 انچ لمبا ضرور تھا۔ اسی مناسبت سے اس کا جسم پھیلا ہوا تھا، سیاہ اور سخت گیر آنکھیں، سیاہ بال جو اس کی چوڑی پیشانی کو چھوتے ہوئے بھووں تک آ رہے تھے۔ تو تمہارا نام پریٹی ہے، وہ بولا۔ ہاں، اور تم مورون ہو؟ مگر وہ جواب دینے کی بجائے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ ہاں، میں مورون ہوں، اس نے کہا۔ اس کی سیاہ آنکھیں بدستور گھور رہی تھیں۔ پریٹی بڑا مناسب نام ہے۔ یہ نام تمہیں کس نے دیا ہے برخوردار؟ پریٹی کے جبڑے کے عضلات تن گئے۔ وہ اپنی پوری کوشش سے غصے پر قابو پانے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ریوالور نکالنے کی کوشش خودکشی کے مترادف ہوگی۔ ویٹو نے، اس نے جواب دیا۔ ویٹو مجھے اسی نام سے پکارتا ہے۔ خوب، اس کے پاس دماغ ہو یا نہ ہو، مگر مزاح کی حس ضرور ہے۔ مورون برابر ہنسے جا رہا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور کی نال کچھ نیچے جھک گئی تھی۔ کیا تم رقم لائے ہو؟ اس نے کہکہا لگاتے ہوئے پوچھا۔ پریٹی نے اثبات میں سر ہلایا۔ اسے اپنے چہرے پر سرخی پھیلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مورون کی طنزیہ ہنسی اسے بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ اپنی صورت کے بارے میں بہت حساس تھا اور سوچ رہا تھا کہ رخصت ہونے سے قبل وہ اس کمبخت کے چہرے پر ایک گولی ضرور مار دے گا۔ ویٹو نے اسے یہ نہیں بتایا کہ مورون کو ختم کرنا کیوں ضروری ہے۔ یہ اس کے لیے محض ایک کام کی حیثیت رکھتا تھا، مگر اب اس فرض میں ذاتی وجوہات بھی شامل ہو گئی تھیں۔ مورون نے اس کی توہین کی تھی اور وہ اسے اس گستاخی کی سزا دینا چاہتا تھا۔ لاؤ، رقم نکالو، مورون نے کہا۔ ضرور، بڑی خوشی سے، اس نے دل میں کہا۔ پریٹی نے جیکٹ کے اندرونی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ سائلنسر لگے ہوئے ریوالور کی نال اپنی طرف اٹھتے اور ٹریگر پر مورون کی انگلی کا دباؤ بڑھتے دیکھ کر فوراً رک گیا۔ اس کی نظریں مورون کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے حتی الامکان اپنے لہجے کو ہموار رکھتے ہوئے کہا، تم اتنا بھڑک کیوں رہے ہو؟ کیا تمہیں اپنی رقم نہیں چاہیے؟ وہ دم سادے ہوئے مورون کو گھور رہا تھا۔ یہ شیطان کی اولاد بہت ہوشیار ہے، اس نے سوچا، مگر ہو سکتا ہے کہ اپنا راتب وصول کرنے کے بعد کچھ سکون ہو جائے، پھر شاید وہ اس طرح ایک ایک حرکت پر نہ بھڑکے اور میں اپنا کھیل ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اپنا دماغ ٹھنڈا رکھو، پریٹی نے کہا۔ مورون ریوالور کی نال اس کے سر کی طرف اٹھاتے ہوئے آگے بڑھا۔ رقم آہستہ آہستہ اطمینان سے نکالو برخوردار، وہ بولا۔ اتنی جلدی مت کرو کہ تمہارا سوٹ پھٹ جائے۔ بہت احتیاط کے ساتھ جیب کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے پریٹی نے لفافہ نکالا اور مورون کو دے دیا، جسے اس نے اپنے خالی ہاتھ سے وصول کیا، اور پھر پریٹی کو دوسری طرف گھومنے کی ہدایت کی تاکہ وہ لفافہ کھول کر رقم کا جائزہ کر سکے۔ پورے 1500 ہی معلوم ہوتے ہیں، مورون نے مطمئن لہجے میں کہا۔ اب تم میری طرف گھوم سکتے ہو۔ پریٹی نے دوبارہ مورون کی جانب منہ کر لیا۔ اسے حیرت تھی کہ وہ اتنی بڑی رقم لے آیا تھا، $1500 صرف ایک آدمی کو قتل کرنے کے لیے۔ اسے امید نہیں تھی کہ کسی اور نے بھی ایسے کام کا اتنا معاوضہ لیا ہوگا۔ $1500! وہ تو بغیر کسی اجرت کے لالچ کے مورون کو قتل کرنے آیا تھا، صرف اس لیے کہ ویٹو نے اسے اس کا حکم دیا تھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ ایک قابل اعتماد نشانے باز ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں اس قسم کے کاموں سے کتنی دولت حاصل ہوتی ہوگی، شاید بہت زیادہ، خاص طور سے مورون جیسے خطرناک آدمی کو قتل کرنے کے لیے۔ مجھے اپنے سخت طرز عمل پر افسوس ہے،
مورون نے کہا، مگر ظاہر ہے کہ مجھے ان لوگوں سے محتاط ہی رہنا پڑتا ہے جو ویٹو کی طرف سے آتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، پریٹی نے جواب دیا۔ اسے توقع تھی کیا مورون ریوالور الگ رکھ دے گا۔ تم نے برا تو نہیں مانا؟ نہیں۔ مورون نے لفافہ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے ریوالور والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ کچھ پینے پلانے کے بارے میں کیا خیال ہے پریٹی؟ اس نے پوچھا۔ جیسی تمہاری خوشی، پریٹی نے مورون کے قدم با قدم کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی میز کی جانب بڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے نظر اٹھا کر مورون کو دیکھا۔ وہ اپنے تصور میں اس لمبے چوڑے آدمی کو اپنے قدموں کے قریب فرش پر بے حس و حرکت پڑے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کنکھیوں سے پریٹی کی طرف دیکھتے ہوئے مورون نے 2 گلاسوں میں شراب انڈیلی۔ دوسرے ہاتھ میں وہ ابھی تک ریوالور پکڑے ہوئے تھا۔ لو پیو برخوردار، اس نے کہا۔ پریٹی نے گلاس اٹھا لیا اور بادل نخواستہ ہونٹوں سے لگا کر ایک ہی سانس میں پورا گلاس خالی کر دیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے حلق سے معدے تک آگ کی ایک لکیر کھینچتی چلی گئی، اور اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا تاکہ مورون ان آنسوؤں کو نہ دیکھ سکے جو تیز وسکی نے اس کی آنکھوں میں بھر دیے تھے۔ مورون نے اس کا گلاس دوبارہ بھر دیا۔ تم نے بڑی ہمت سے کام لیا ہے برخوردار، وہ بولا۔ یہاں آنے کے لیے ایک شخص کو فولادی اعصاب کا مالک ہونا چاہیے۔ میں مضبوط دل گردے کے نوجوانوں کو پسند کرتا ہوں۔ میرے خیال میں میرے یہاں آنے میں کوئی خطرہ نہیں تھا، پریٹی نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے کہ میں صرف تمہاری رقم تمہیں دینے کے ارادے سے ہی آیا ہوں۔ مورون نے اسے بڑی سنجیدہ نظروں سے دیکھا اور ایشٹرے میں سلگتا ہوا سگریٹ اٹھا لیا۔ ہاں، میں جانتا ہوں، اس نے جواب دیا، اور میرا خیال ہے کہ ویٹو نے اپنے گروہ کے دوسرے آدمیوں کی طرح تمہیں بھی اپنی بڑی بڑی باتوں سے مروب کر لیا ہے۔ پریٹی نے مشکوک انداز میں مورون کی طرف دیکھا۔ مورون نے اپنا گلاس نیچے رکھتے ہوئے ہونٹوں پر لگی ہوئی وسکی کو زبان سے صاف کیا۔ یقیناً اس نے سوچا ہوگا کہ تم ابھی بہت کم عمر ہو اور بڑی آسانی سے اس کی باتوں میں آ جاؤ گے۔ اس نے پھر کہا۔ آخر مورون اسے کس جان سے ملانے کی کوشش کر رہا ہے؟ پریٹی سوچ رہا تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ اسے اس کے اصل ارادے کا علم ہو گیا ہو، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ مورون جیسے گھاگ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ شک ہو جانے کے بعد کسی شخص کو اتنی دیر تک زندہ رہنے کا موقع دے گا۔ مجھے مروب کر لیا ہے کس بارے میں؟ اس نے پوچھا۔ تم جانتے ہی ہو، مثلاً ایک منظم گروہ کے ساتھ کام کرنے کی خوبیاں، وفاداری، خلوص، ایمانداری، یا پھر یہ بات کہ وہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو کسی مصیبت میں نہیں پھنسنے دیتا، تمہیں بھی پولیس کے ہاتھوں پکڑے جانے سے بچائے رکھے گا۔ یہ بات تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ ویٹو ایک مضبوط اور منظم گروہ کا سربراہ ہے۔ اور یہ ہر شخص کون ہے؟ تم اور ویٹو؟ کیا تم نے کسی اور سے بات کر کے نہیں دیکھی؟ کوئی ویٹو کے بارے میں زیادہ نہیں بات کرتا، کوئی ویٹو کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتا۔ یہ اس کی اپنی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، مگر میں بھی تو اس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، اور برخوردار، میں تمہیں صحیح بات بتا رہا ہوں۔ میری زندگی انہی چکروں میں گزری ہے، بڑے بڑے تجربے حاصل کیے ہیں۔ ویٹو کے بارے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں جو میں نہ جانتا ہوں۔ اچھی طرح سمجھ لو، وہ ایسے وعدے کرتا ہے جو کبھی پورے نہیں ہوتے۔ پریٹی نے اس موٹی رقم کا تصور کیا جو اس نے ابھی مورون کے حوالے کی تھی۔ مگر اس نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا کیا۔ کیا تم نے ابھی تک رقم وصول نہیں کی؟ ٹھیک کہتے ہو، وہ 420 اچھی طرح سمجھتا ہے کہ میری رقم مار کر وہ سخت گھاٹے میں رہے گا۔ ایسا لگتا تھا جیسے مورون کو ویٹو کا اتنا سا بھی ڈر نہ ہو۔ پریٹی سوچ رہا تھا، ورنہ وہ اس طرح بے دھڑک اس کے خلاف باتیں نہ کرتا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ویٹو کسی کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ وہ مورون کو کیوں قتل کرانا چاہتا ہے۔ ممکن ہے خود ویٹو کسی وجہ سے مورون سے خوف کھاتا ہو۔ یہ بھی ظاہر تھا کہ مورون یہ سب باتیں بلا وجہ نہیں کر رہا تھا، اس کا کوئی مقصد تھا۔ پریٹی وہ مقصد جاننے کے لیے بے چین تھا۔ یوں بھی مورون ابھی تک ریوالور سنبھالے ہوئے تھا، ایسی صورت میں اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرنا حماقت ہی تھی۔ چنانچہ پریٹی کے لیے ان باتوں میں حصہ لینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تم مجھے یہ سب باتیں کیوں بتا رہے ہو مورون؟ اس نے پوچھا۔ مورون نے اپنے گلاس میں تیسری مرتبہ وسکی اڈیلی اور اطمینان سے بیٹھ گیا۔ ریوالور اس نے اپنے سامنے میز پر رکھ لیا تھا۔ تمہیں میری باتوں سے واقعی دلچسپی پیدا ہو چلی ہے، یا صرف اس لیے سننا چاہتے ہو کہ واپس جا کر ویٹو کے کان بھر سکو؟ اس نے پوچھا۔ ویٹو نے مجھے خرید نہیں لیا ہے، پریٹی نے جواب دیا۔ تم جو کچھ بتاؤ گے میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔
اب تم کچھ سمجھداری کی باتیں کر رہے ہو۔ مورون مسکرایا۔ میرا خیال ہے کہ مجھے جس شخص کی تلاش تھی وہ تم ہی ہو۔ تمہیں کسی آدمی کی تلاش کیوں تھی؟ مورون نے گلاس کی باقی شراب بھی حلق سے نیچے اتاری اور ہاتھ کی پشت سے ہونٹ پہنچتے ہوئے پریٹی کی طرف دیکھا۔ ویٹو کو قتل کرنے کے لیے، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ یہ چند الفاظ کسی تیز چاقو کی طرح پریٹی کے کانوں میں اترتے چلے گئے۔ سردی کی ایک لہر سی اسے اپنے جسم میں رینگتی محسوس ہوئی۔ اس نے کبھی ویٹو کے بارے میں ایسی بات کا تصور تک نہیں کیا تھا۔ ویٹو ایک لاش؟ دفعتاً اسے محسوس ہوا کہ ویٹو بھی دوسرے آدمیوں کی طرح گوشت پوست سے بنا ہوا ایک انسان ہی ہے۔ اس نے اپنے جسم میں پھیلتی ہوئی کپکپاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کیا تم بھی دوسرے لوگوں کی طرح اس سے ڈرتے ہو؟ مورون نے سوال کیا۔ پریٹی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ مورون نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر لفافہ نکال لیا اور پھر ان میں سے گن کر $500 کے نوٹ الگ کیے۔ کیا مجھے اپنی مرضی کا آدمی مل گیا ہے؟ اس نے نوٹ پریٹی کے سامنے ڈالتے ہوئے کہا۔ پریٹی نے نوٹوں کو دیکھا مگر خاموش بیٹھا رہا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ انہیں اٹھا لو۔ مورون نے نوٹ اس کی طرف بڑھا دیے۔ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، پریٹی نے کہا۔ آخر تم ویٹو کو ختم کرنے کے لیے اتنا بےتاب کیوں ہو؟ مورون نے قمیض کی جیب سے ایک سگریٹ برآمد کیا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹوٹے سے اسے سلگا لیا۔ کوئی وجہ نہیں کہ میں تمہیں اپنے راز میں کیوں نہ شریک کروں، وہ بولا۔ صاف بات یہ ہے کہ میں ویٹو کی جگہ گروہ کا سربراہ بننا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے دوسرے آدمیوں کو بھی آمادہ کر لیا ہے، اب صرف ویٹو کو ختم کرنا باقی ہے۔ تم یہ کام خود کیوں نہیں کرتے؟ میں اسے ڈرتا نہیں ہوں، مگر آج تک ویٹو نے مجھ سے براہ راست ملاقات نہیں کی، ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی آدمی کو ہی بھیجتا رہا ہے۔ اب اگر میں اس سے اچانک ملنے پہنچ جاؤں گا تو فطری بات ہے کہ وہ مشکوک ہو جائے گا، لیکن تمہارے لیے یہ بات آسان ہے۔ پریٹی کو یاد آ گیا کہ اسے آج رات ویٹو سے ملنا ہے، نہ صرف کام کو کامیابی کے ساتھ انجام تک پہنچانے کی اطلاع دینی ہے بلکہ وہ رقم واپس کرنے کے لیے بھی۔ یہ واقعہ اس کے لیے بہت آسان ہے، اس نے سوچا۔ لیکن تم نے میرا ہی انتخاب کیوں کیا؟ اس نے پوچھا۔ جیسا کہ تم نے کہا، اگر اس کے باقی ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ ملا چکے ہو تو یہ کام کوئی اور بھی آسانی سے کر سکتا ہے۔ مورون نے کندھے اچکاتے ہوئے پریٹی کے سامنے رکھے نوٹوں میں $500 کے نوٹوں کا اضافہ اور کر دیا۔ اس کے کسی اور آدمی میں یہ کام کرنے کی ہمت ہے اور نہ حوصلہ، اس نے جواب دیا۔ اگر ویٹو مر جائے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ پریٹی اپنی تعریف سن کر خوش ہو گیا تھا۔ تو میرا داہنا ہاتھ ہوگے، پریٹی، باس نمبر 2۔ کم سے کم مورون نے اس سے جھوٹ بولنے کی کوشش نہیں کی، پریٹی نے سوچا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ ویٹو کے قتل کے بعد وہ اسے اپنا پارٹنر بنا لے گا۔ یوں پریٹی خود بھی محسوس کرتا تھا کہ وہ ابھی اتنا تجربہ کار نہیں کہ اپنی ذمہ داری پر گروہ کو چلانے کی کوشش کرے۔ یہی بات مناسب تھی کہ گروہ کا انچارج مورون رہے اور وہ اس کا دست راست بن کر کام کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ویٹو کو راستے سے ہٹانے کے بعد تم اپنا وعدہ بھول جاؤ، اس نے کہا۔ مجھے کیسے یقین ہو کہ تم مجھے اپنی باتوں سے پھسلانے کی کوشش نہیں کر رہے؟ میں تمہیں جو کچھ بتا چکا ہوں اس کے بعد ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد کرنا لازمی ہے، مورون نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ بات بھی درست ہے، پریٹی نے سوچا۔ مورون اچھی طرح جانتا ہے کہ اگر اس نے مجھے فریب دینے کی کوشش کی تو یہ اس کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ جس شخص میں اتنی ہمت ہو کہ وہ ویٹو کو ٹھکانے لگا سکے، وہ مورون پر گولی چلاتے ہوئے دوبارہ نہیں سوچے گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میز پر رکھے ہوئے نوٹوں کو انگلیوں سے چھوا اور پھر آہستہ سے اٹھا لیا۔ اپنے ہاتھ میں اتنی رقم دیکھ کر اس کی رگوں میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ بولو، کیا کہتے ہو برخوردار؟ مورون نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرا ساتھ دو گے؟ کام بہت خطرناک ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دوں۔ جتنا بڑا خطرہ ہے اتنی بڑی رقم بھی تو ہے، پھر بھی یہ کافی نہیں ہے۔ مجھے کم سے کم $1500 طلب کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ بہت ہوشیار ہو۔ مورون کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی۔ ہاں، میں نے کہہ دیا کہ یا تو پورے $1500 کرو یا پھر میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اچھی بات ہے، 1500 ہی صحیح۔ مورون نے لفافہ پریٹی کے سامنے پھینک دیا۔ مگر برخوردار، کام مکمل ہونا چاہیے۔ پریٹی نے لفافہ اٹھا لیا۔ وہ معاملات کی دلچسپ تبدیلی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ کہاں تو اسے یہ توقع تھی کہ آج کی رات کے بعد وہ ویٹو کے گروہ میں شامل کر لیا جائے گا اور پھر وہاں رفتہ رفتہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اور کہاں دم بھر میں سب کچھ تبدیل ہو گیا۔ اب اسے چیونٹی کی چال سے ترقی کی منزلیں طے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایک ہی جسم میں مورون کا دست راست بن جائے گا اور پھر
کافی تجربہ حاصل کرنے کے بعد جب وہ اپنے اندر صلاحیت محسوس کرے گا کہ اب وہ کسی کی مدد کے بغیر گروہ کو سنبھال سکتا ہے تو پھر مورون کو اسی طرح ریٹائر ہونا پڑے گا جس طرح وہ آج ویٹو کو اپنے راستے سے ہٹانے کا انتظام کر رہا ہے۔ اس دنیا میں اسی طرح ہوتا ہے، صرف حوصلے اور امنگ کی ضرورت ہے۔ میں نے باقی نوٹ لفافے میں ڈال کر اپنی جیب میں ڈال لیا۔ لو اور پیو، مورون نے گلاس بڑھایا۔ نہیں شکریہ، بہتر ہوگا کہ اب تم سے اجازت چاہوں، ویٹو میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ مورون نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے پریٹی کا کندھا تھپتھپایا۔ ٹھیک کہتے ہو، تمہیں اب جانا چاہیے۔ گڈ لک۔ شکریہ، میں کام سے فارغ ہو کر تمہارے پاس آؤں گا۔ ضرور آنا۔ پریٹی دروازے کی طرف چلا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے ریوالور لے کر ویٹو کے سامنے جانا چاہیے۔ ویٹو آخر پھر ویٹو ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ریوالور نکالنے کا موقع بھی نہ دے۔ میں کوئی خطرہ مول لینا پسند نہیں کروں گا۔ بات تو سنو پریٹی، مورون نے آواز دی۔ بولو، پریٹی گھومتے ہوئے بولا۔ ویٹو کو تمہارے ہاتھ سے گولی کھاتے ہوئے تعجب تو بہت ہوگا، مورون نے کہا۔ واقعی بہت تعجب ہوگا، پریٹی نے کہکہا لگایا، مگر دفتن اس کا کہکہا جیسے گلے میں پھنس کر رہ گیا ہو۔ اس نے دیکھا کہ سائلنسر لگا ہوا ریوالور اس کے سینے کی جانب اٹھ گیا ہے۔ ویٹو کا خیال تھا کہ تم اس آزمائش میں ضرور کامیاب ہوگے، مورون کہہ رہا تھا، مگر اب اسے بے حد مایوسی ہوگی۔ آزمائش؟ پریٹی نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے مورون کی طرف دیکھا۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ جہنم رسید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ، مورون دانت پیستے ہوئے بولا۔ پریٹی نے بڑی پھرتی سے جیکٹ میں ہاتھ ڈال کر بغلی ہولسٹر سے 4.5 بور کا ریوالور نکال لیا اور پھر تیزی سے گھومتے ہوئے ٹریگر دبا دیا، مگر کچھ نہ ہوا۔ اس نے پھر لبلبی دبائی اور پھر بڑھتے ہوئے خوف کے ساتھ دباتا ہی چلا گیا۔ 2 بار، 3 بار، 4 بار، لیکن ریوالور سے ایک فائر بھی نہ ہوا۔ اور یہ وہ ریوالور تھا جو اسے ویٹو نے دیا تھا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے مورون کی طرف دیکھا۔ نہیں، وہ گڑ گڑایا، نہیں، خدا کے لیے مجھے۔ مورون کے ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے ٹریگر دبا دیا۔